ان آیات میں اللہ جل شانہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وحی الہی کا نزول آپ کے اوپر ہو رہا ہے، آپ اسے جلدی جلدی یاد کرنے کی فکر مت کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے کہ کہیں بھول نہ جائیں، ہر آنے والی آیت اور ہر نازل شدہ صورت اور آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد فرمانے کی کوشش فرماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پڑھانا اور اسے یاد کرانا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہی یاد کروائیں گے، ہم ہی پڑھوائیں گے، آپ جلدی مت فرما دیجئے۔ دوسرا، آگے چل کر کچھ آیتوں کے بعد پھر انسان کی وہ کیفیت کا ذکر ہے کہ جب انسان کی جان روح نکل جاتی ہے اس کے جسم سے تو وہ کیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان کے اوپر کیا کیا گزرتا ہے، اس کی بابت بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحرک، حرکت، تحرک یہ حرکت سے ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، عجل یعجل یعنی تعجیل، جلدی کرنا، کسی چیز میں جلدی کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہی حرکت دیجیے، نہ ہلائیے، حرکت دینا، ہلانا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقین رکھیے کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور پھر جب اسے پڑھ رہے ہوں تو آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے، جو جبریل پڑھا رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھ لیجیے، اس لیے کہ جبریل امین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور بھی فرماتے تھے نا، خصوصاً رمضان شریف میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آئیں گے، جو آیتیں لے کر آئیں گے، آپ کو پڑھانا چاہیں گے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، یاد کرنے کی فکر مت کیجئے، یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صرف قرآن کی تلاوت کیجئے۔ قرآن قرأ یعنی قرأ کہتے ہیں پڑھنے کو، صرف یعنی ظاہری الفاظ کے پڑھنے کو، اور ایک ہوتا ہے اس کی حفظ کرنا، حفظ، تو آپ حفظ کرنے، یاد کرنے کی فکر نہ کیجیے، ہماری ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں، آپ صرف تلاوت کیجئے جو جبریل امین آپ کو تلاوت کرائیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت، قرآن کی تشریح، معانی، الفاظ کی تشریح یہ بھی کرانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی تشریح کرانا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، وضاحت بھی ہماری ذمہ داری۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اب یہاں پر کافروں کو خطاب ہے، فرمایا کہ کلا خبردار، ہرگز نہیں، اے کافرو، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم دنیا کے معاملے میں بہت جلدی کرتے ہو، یعنی دنیا سے محبت میں بہت جلدی کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھول جاتے ہو، اس لیے کہ کافر ہی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے مومن کی محبت نہیں ہوتی ہے، مومن کی اوپر سے ظاہری محبت ہوتی ہے، اور حقیقی محبت آخرت سے ہوتی ہے، اور اس دنیا کے بعد جو اگلی زندگی ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے کافرو، تم دنیا سے محبت کر بیٹھے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، یاد رکھو آخرت کے دن، وہ کیسا دن ہوگا، فرمایا کہ آخرت کو نظر انداز کرتے ہو نا، فرمایا کہ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، خوبصورت اور کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جنت میں، قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی، مومن کی سب خواہش یہی ہوگی کہ اپنے رب کا دیدار کریں، اور رب کا دیدار کرنے کے بعد، پروردگار کے دیدار کے بعد اگلی خواہش دنیا کی
ساری نعمتیں انہیں حاصل ہو، جنت کے اندر سب نعمتیں بھی حاصل ہو، اگلی خواہش ہر ایک مومن کے دل میں یہ ہوگی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے نصیب ہو ہمیں۔ تو یہ دونوں ہیں، اللہ کا دیدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت جنتی کو میسر نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ الی ربها ناظرہ، وہ کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ، شاداب چہروں کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن باسرہ، بگڑے ہوئے ہوں گے، خراب ہوں گے، اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں کے اوپر۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا میں عمل ایسا کیا ہوگا۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑنے والا معاملہ ہے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، لہٰذا آج ہمیں جو بدلہ ملنا ہے اس کی وجہ سے ان کے چہرے خود بخود بگڑے ہوئے، اترے ہوئے چہرے ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ کمر توڑ دینے والا معاملہ ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، اور فرمایا کہ خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بیماری کے عالم میں، یعنی مرض الوفات میں جب بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کے تیمہ دار اس کے علاج کی کوشش کرتے ہوتے ہیں، ان کے اہل و عیال، اور اسی علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وقیل من راق، اور وہ آپس میں اس کے تیمہ دار یا رشتہ دار، عزیز و اقربا کہہ رہے ہوتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا۔ تراق یا وقیل من راق کہتے ہیں جھاڑ پھونکنے والا، مطلب کوئی قاری صاحب، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی قاری صاحب بلا لیں، کوئی اس کے اوپر کوئی دم کرے، جھاڑ پھونکنے والا جیسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے تیمہ دار اس سے یہی کہتے ہیں کہ ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس وقت انسان کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اب مجھے میری فراق، جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ہر انسان سمجھ لے گا کہ میری جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب وہ، یعنی فرمایا کہ جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گا، یہ نزع کے عالم کی جو تکلیف ہوگی اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب جان نکلنے کا وقت ہے، اس وقت جو انسان کو تکلیف ہوگی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں بسا اوقات مریض دونوں پنڈلیوں کو ملا لیتا ہے، اپنے دونوں کو پنڈلیوں کو جب جان نکلنے کا وقت آئے تو ملا لیتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، تیمہ دار ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کوئی جھاڑ پھونکنے والا ہے تو اس کو بلا لے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان سمجھ رہا ہوگا یا سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، فراق، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس لیے وہ پنڈلی سے پنڈلی اس کی لپٹ جائے گی، وہ اشارہ ہے کہ پنڈلی آپس میں مل جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی، کسی اور طرف نہیں۔ فلا صدق ولا صلى، اس کے باوجود، یعنی یہ عالم ہر انسان کے اوپر ہے، یہ کیفیت و یہ لمحہ، یہ وقت آنا ہے ہر انسان کے اوپر، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کیسا ناشکرا ہے۔ فلا صدق، اس کے باوجود بھی ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، ان باتوں کو سچا نہیں سمجھ رہا۔ ولا صلى، پھر نماز بھی نہیں پڑھ رہا، ولا صلى، نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے لیے اور اس دن کی تیاری کے لیے۔ اور جو مومن کی کیفیت ہوگی اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جو جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، وہ نزع کا جو عالم ہوگا وہ اس کے لیے اتنی ہی تکلیف، اتنی ہی معمولی ہوگی جیسے آٹے کے درمیان سے بال کو اگر باہر کے بال کھینچ لے تو اتنی تکلیف ہوگی اسے۔ لیکن جو بے نمازی ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، جو گمراہی میں پڑا ہوا شخص ہوگا، جان نکلتے وقت اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی جھاڑے اور جو ہے وہ کانٹوں کے اوپر اگر کپڑے کو ڈال دیا جائے، پھر اس کپڑے کو اس کانٹوں کے اوپر سے کھینچ لی جائے تو کیسے پھٹ جائے گا، وہ اس کیفیت سے اس کی جان نکلتی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ انسان نماز نہیں پڑھتا، یہ پھر بھی اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، سچا نہیں مانتا، بلکہ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہر وقت جھٹلاتا رہتا ہے، ان باتوں کو جھٹلاتا رہتا ہے، سچی باتوں کو، وَتَوَلَّىٰ، منہ پھیرتا رہتا ہے ان باتوں سے۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس، اہلہ، اپنے اہل کے پاس، اہل و عیال کے پاس اکڑ دکھاتا ہوا واپس گھر چلا جاتا ہے۔ اولا لک فاولا، اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے اولا لک فاولا، بربادی، ہاں بربادی ہے،
بربادی کے اوپر بربادی. ثم اولا لک فاولا، پھر ہاں اس کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے. کس کے لیے؟ جو ان باتوں کو سچا نہیں مانتا، تصدیق نہیں کرتا، جھٹلاتا ہے اور اکڑ دکھاتا ہے، غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، اور انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اکیلے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی دنیا میں، جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، اس انسان کو اپنی اس پیدائش کے وقت کے اوپر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. کیا اسے ایک منی کے قطرے سے ہم نے نہیں پیدا کیا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت پوست بن جاتا ہے، پھر اللہ نے اسے بنایا، فسوى، پھر ٹھیک ٹھاک جوان کر دیا، اسے ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں پیدا کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور پھر اس سے مرد اور عورت کی دو صنفیں بنائی. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، میاں بیوی کی صورت میں، بہن بھائی کی صورت میں، ماں بیٹے کی صورت میں بہترین زندگی گزارتا ہے، والدین اولاد کی صورت میں. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس صورت کی آخری آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو، ان منکروں کو جواب دے رہا ہے کہ جو آخرت بعث بعد الموت کے منکر ہیں کہ دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے، جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے، جن کا عقیدہ یہ تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سارے پروسیس کے بعد انسان کو پیدا کرتے ہیں، منی کے جو قطرے سے انسان کو پیدا کرتے ہیں، پھر اسے ٹھیک ٹھیک انسان کی شکل میں اسے بناتے ہیں، اس کی تخلیق کرتے ہیں. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں بھی قیامت کے دن پھر سے دوبارہ زندہ کر دے؟ یقیناً قادر ہے، ہم سب کا ایمان و یقین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ حضرات کی اس نشست کو قبول فرمائے.